پر فرد جرم عائد کی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار قمرالزمان قریشی صاحب۔ ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے۔ قمرالزمان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج جو عدالتی کارروائی رہی اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں جی، اس میں جو سا تھا یہ سب کو پہلے سے پتا تھا کہ آج وزیر اعظم جب پیش ہوں گے تو ان کے اوپر چارج فریم کیا جائے گا۔ فرد جرم عدالت نے پڑھ کے سنائی، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اب استغاثہ کی شہادت کے لیے کیس چلا گیا۔ اٹارنی جنرل کی اب ڈیوٹی آ گئی ہے۔ اٹارنی جنرل جون سی بھی شہادت ہے اس دن پیش کرنی چاہیں گے آئندہ تاریخ سماعت پر، وہ ساری اکٹھی کریں گے اور اس دن پیش کریں گے۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی باری ہوگی، ان کو اپنا شہادت، اپنا جو بھی انہوں نے سٹانس لینا ہے، ان کے وکیل جو بھی سٹانس لینا چاہیں گے، اس کے بعد اپنا سٹانس وہ ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد عدالت کے اوپر آ جائے گا کہ فیصلہ عدالت سناتی ہے جس طرح سے عدالت مناسب سمجھے گی۔ سزا اس میں 6 ماہ تک ہو سکتی ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے، اور عدالت انہیں چھوڑ بھی سکتی ہے، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ نہیں ثابت ہوتا ان کے خلاف جرم ثابت نہیں ہوتا تو لہٰذا انہیں ہم قمرالزمان صاحب ایک خط ہے جو کہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یعنی عدالت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خط لکھا جائے، یہاں تک یہ پیشکش کی گئی کہ خط لکھا جائے، معاملہ نپٹا لیا جائے گا، لیکن حکومت خط لکھنا نہیں چاہتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا قباحت ہے خط لکھنے میں، کیا کوئی قانونی یا سیاسی معاملہ ہے اس میں؟ دیکھیں جی، یہ تو صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ سیاسی معاملہ ہے، قانونی تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ قانونی معاملہ تو عدالت نے حل کر دیا۔ عدالت نے جب این آر او کو ختم کیا اس کے بعد کہا کہ سارے مقدمات بحال ہو گئے، اور یہ جو ان سے مقدمات تھے پاکستان سے باہر تھے، اس کے لیے حکومت نے چونکہ وڈرا کیے ہوئے تھے، اس کے متعلق عدالت نے کہہ دیا کہ جی ایک خط لکھ کے تو ان کو دوبارہ ریسٹور کروائیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان چونکہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتے ہیں حکومت کے، وزیر اعظم کی ڈیوٹی ہے کہ عدالت جو سے بھی احکامات دے ان کی پابندی کرے اور ان پر عمل درآمد کرے۔ وزیر اعظم نے جب اس سے انکار کیا تو عدالت نے اس میں بلوا لیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ خط لکھیں اور ان مقدمات کو بحال کروائیں۔ اس میں بالخصوص جو سا ذکر آتا ہے وہ سوئس مقدمات کا آتا ہے، مگر جتنے بھی مقدمات پاکستان سے باہر تھے ان سب میں ہی خط لکھنا پڑے گا۔ ابھی تک ذکر صرف ایک کا ہی ہو رہا ہے جی جو سے سوئس عدالت میں، اگر کہیں پر اور مقدمات تھے اور وہ بھی واپس لیے گئے ہیں تو ان کو بھی وہاں بھی خط لکھنا پڑے گا اور ان کو بھی ریسٹور کروانا پڑے گا۔ اور یہ پروسیڈنگز کے دوران یہ بات میں نے بھی سنا آتی بھی رہی ہے کہ جس تمام مقدمات ریسٹور ہوں گے اور تمام لوگوں کے خلاف، یہ صرف یہی نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم تمام تر مقدمات کی ریسٹوریشن کی بات کی گئی ہے۔ قمرالزمان صاحب یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ معاملہ تو وہیں کا وہیں رہے گا اگر یہ معاملہ ڈسکوالیفیکیشن کی جانب بھی بڑھتا ہے اور وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا خط تو ان کو بھی لکھنا پڑے گا؟ جی، عدالت کے فیصلے پر یہ ایک عدالت کا ایک فیصلہ آ چکا ہے، وہ فائنل ہو چکا ہے۔ اب جو بھی جب تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے، یہ رہیں، ان کے بعد کوئی انٹرم آ جائے یا اس کے بعد کوئی ایک نئے الیکشن کے ذریعے کوئی وزیر اعظم آ جائے، بہرحال خط لکھ کے یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا جو بھی جواب آئے وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا، مگر یہ خط لکھنا پڑے گا عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد۔ قمرالزمان قریشی صاحب ساتھ ہی یہ فرمائیے گا کہ اعتزاز احسن صاحب جب آج عدالت میں پیش ہو رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وزیر اعظم کی بے گناہی کی دلیل دینے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کہ انہیں معلوم تھا کہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور صحت جرم سے انکار ہوگا، جو کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اب کیا پروسیجر آگے ہونے جا رہا ہے؟ کیا دلائل دینے کا موقع دیا جائے گا اعتزاز احسن کو مزید، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کافی دلائل دے چکے ہیں؟ دیکھیں جی، دلائل دینا ان کا حق ہے۔ جب بھی قانون کے مطابق جب کسی آدمی کے خلاف کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگز ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہیں یا عام شہری ہیں، تو ان کے لیے پورا انہیں حق دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں۔ جب تک اگر وہ یہ مان لیں کہ میں نے یہ جرم کیا تو اسی وقت سزا ہو جائے گی۔ اگر یہ کہیں کہ جی میں نے یہ جرم نہیں کیا تو پھر انہوں نے کہا جی یہ ثابت کرے۔ عدالت سب سے پہلے استغاثہ جس کی طرف سے الزام ہے وہ ثابت کرے گا کہ جی آپ نے یہ جرم کیا، آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا، آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، اس کی وجہ سے آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جس کے تحت آپ کو یہ سزا ہو سکتی ہے۔ تو اب بعد ان کی اپنی، ٹھیک ہے آپ کنٹینیو کریں۔ اس کے بعد ملزم کی اپنی شہادت ہوتی ہے۔ ملزم نے خود دینا ہے کہ جناب میں نے ان وجوہات کی وجہ پر عدالت کے اس حکم پر عمل نہیں کیا، میں نے لکھا تھا لا منسٹری کو، لا منسٹری نے مجھے یہ ایڈوائس دی، رول آف بزنس کے تحت میں اس کا پابند تھا، اس لیے میں نے یہ نہیں کیا۔ مگر سوال جو سا پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عدالت نے اس کے بعد بھی موقع وزیر اعظم کو فراہم کیا اور اب تک کہتے رہے کہ آپ اب خط لکھ دیں۔ اگر اس وقت آپ کو غلط ایڈوائس دی گئی تھی تو
تو اب عدالت خود کہتی ہے کہ آپ لیٹر لکھ دیں اور اس بات کو ختم کریں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ پرابلم اس وقت تک حل نہیں ہوگی جب تک خط نہ لکھا جائے۔ اگر کنوکٹ قرار دے دیا جاتا ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو، تو کیا اس صورت میں ان کے پاس اپیل کا اختیار ہوگا یا ریویو کا اختیار ہوگا؟ جی بالکل، اپیل کا اختیار کنٹمپٹ آف کورٹ میں موجود ہے، جس وقت سزا ہوتی ہے تو اس میں موجود ہے، اور اسی طرح نیا بینچ آگے اس سے بڑا بینچ بنے گا، یہ 7 ججز پہ مشتمل ہے، آگے 8 یا 9 ججز پر مشتمل بینچ ہے، اس کے پاس اپیل کر سکتے ہیں۔ سزا سنائے جانے کے بعد تھوڑی سی اس پہ ہماری معلومات ہمیں فراہم کیجیے گا کہ سزا سنائے جانے کے بعد اپیل کے وقت تک کیا وہ وزیر اعظم رہیں گے یا اس وقت تک ڈسکوالیفائی ہو چکے ہوں گے، ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جی اس میں عام طور پہ عدالت نہ جی سسپینڈ کر دیا کرتی ہے سزا، اگر تو پروسیڈنگز لمبی چلے تو عدالت فوری طور پہ سزا سسپینڈ کر دیا کرتی ہے۔ کنٹمپٹ آف کورٹ میں ہم نے زیادہ تر بلکہ اکثر یہی دیکھا ہے کہ جس وقت اپیل ہو کسی بھی کنٹمپٹ آف کورٹ کسی کیس میں اور اس میں اپیل کے دوران سسپینشن مانگی جائے کہ جتنی دیر تک یہ سب اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا سزا کو سسپینڈ کر دیا جائے، تو عام طور پہ لارجر بینچ اس اپیل میں سزا کو سسپینڈ کر دیا کرتا ہے، اور اس میں پھر ڈسکوالیفیکیشن وہ ختم ہو جائے گی اور ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے اس وقت۔ اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس کا حتمی فیصلہ ہونے تک سزا کو معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ قمر زمان قریشی صاحب، یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے حکومت کی جانب سے پراپر ہوم ورک کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کی جانب سے پراپر ہوم ورک تو کوئی نہیں ہے، توہین عدالت تو وہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کمٹ کر چکی ہے، اب اس میں ہے کہ صرف اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے پروسیڈنگز کو، لیکن اس کا انجام بہرحال ایک یا منطقی انجام ایک ہی ہے کہ وہ خط لکھنا ہے اور عدالت کے فیصلے پر جو ان سے عمل درآمد ہے وہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اس کو کس طریقے سے کریں گے یہ ان کا درد سر ہے، انہیں یہ کر لینا چاہیے اور اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ تو کیا کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے حکومت نے اپنی کمر کس لی آپ کے خیال میں؟ جی یہ اس بات پر میرے خیال میں کہ ہماری ساری عوام بھی بات پہ یہ متفق ہے کہ حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کانسیکوینسز کا جو بھی ہوں گے ان کو فیس کروں گا، نہ تو ہمارے خیال میں، میرا ذاتی جو سا خیال ہے وہ یہی ہے کہ جی نہ تو وہ معافی مانگیں گے اور نہ ہی وہ خط لکھیں گے۔ اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ اس کے بعد اگر وزیر اعظم صاحب کنوکٹ ہو جاتے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد نئے وزیر اعظم کو منتخب کر لیا جائے گا، جس کے لیے امیدوار بھی سامنے آ چکے ہیں، بات ہو رہی ہے کہ احمد مختار صاحب یا پھر خورشید شاہ صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، اس طرح کے امکانات ہیں، لیکن نئے وزیر اعظم کو بھی خط لکھنا ہوگا۔ اگر نیا وزیر اعظم بھی خط لکھنے سے اسی طرح سے لیت و لال سے کام لیتا ہے یا جو بھی اس طرح سے معاملات پیش آتے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ کوئی کمیشن قائم کر سکتی ہے کہ خود سے خط دیا جائے، یا اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہوتی ہے؟ نہیں جی، دیکھیں اس میں جس کے لیے جس کا کام ہے وہ اسی نے کرنا ہوتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی چانس ہوتا تو سپریم کورٹ بہت پہلے کر لیتی، لیکن ان میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کو نے آرڈر ہی دینا ہے اور جون سا متعلقہ عہدے والا آدمی ہے اس نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا قمر زمان قریشی صاحب، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال پر اپنی قانونی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔